الناصر صلاح الدین بن یوسف بن ایوب، جنہیں عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک تھے۔ وہ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تقریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی سبقت لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ اقوام کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین بھی شامل تھے اور اس کے سپہ سالار شیر کو صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں 569 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین حکمرانی پر فائز ہوئے۔ ان کا ذاتی نام یوسف تھا۔ صلاح الدین ایک لقبی اعزاز ہے جس کا مطلب ہے ایمان کی راست بازی۔ ان کا خاندان مکمل طور پر کرد نسل سے تعلق رکھتا تھا اور وسطی آرمینیا میں ڈوین گاؤں سے آئے تھے۔ صلاح الدین کے دور میں شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کسی عالم کا اثر و رسوخ نہیں تھا، اور صلاح الدین ان سے اور ان کے شاگردوں سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ 1132 عیسوی میں موصل کے عطا بیگ زنگی کی شکست خوردہ فوج نے تقریت کے قلعے کے سامنے دریائے دجلہ کی طرف سے ان کی پسپائی کو روک دیا، جہاں صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوب نے وارڈن کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ نجم الدین ایوب نے فوج کے لیے کشتیاں فراہم کی اور انہیں تقریت میں پناہ دی۔ مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 عیسوی تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اسی دوران میں صلیبی سردار رینال کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ طے ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلے کو برابر لوٹ رہے تھے۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کا رخ کیا۔ صلاح الدین کی زیر قیادت شام و مصر کی افواج سور کے ناکام محاصرے کے بعد 20 ستمبر 1187 عیسوی کو بیت المقدس پہنچ گئی۔ صلاح الدین کی افواج باب دمشق کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ صلاح الدین اور بیلین کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ صلاح الدین بغیر خون خرابے کے شہر حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن شہر کے مسیحیوں نے بغیر لڑے مقدس شہر چھوڑنے سے انکار کر دیا اور دھمکی دی کہ وہ پرامن طور پر شہر دشمن کے حوالے کرنے پر اسے تباہ کرنے اور خود مر جانے کو ترجیح دیں گے۔ صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضے کے وقت مسیحی افواج نے کیے تھے۔ صلاح الدین ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوا۔ اس نے زر فدیہ لے کر ہر مسیح کو امان دی، اور جو غریب فدیہ ادا نہیں کر سکے ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین اور ان کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس پر فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 عیسوی سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ صلاح الدین ایوبی ایک متقی مسلمان تھے۔ وہ قرآن کی تلاوت سننا پسند کرتے تھے، وقت پر نماز پڑھتے تھے اور فلسفی مشرکوں، مادہ پرستوں اور شریعت کے تمام مخالفین سے نفرت کرتے تھے۔ سب سے بڑھ کر وہ جہاد کے پیروکار تھے۔ صلاح الدین بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے مسیحیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ مسیح آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ 599 ہجری میں صلاح الدین انتقال کر گئے۔ انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔